بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات کی تھی چھوٹے جہاد کے بارے میں کہ سردی کے موسم میں وضو کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، تو اس سردی کے موسم میں وضو کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے نفس کے خلاف کام کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کی ہر بات ماننا اور شیطان کے خلاف عمل کرنا، یہ جہاد ہے۔ صبح نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اٹھ کے آہستہ سے بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا پہلے اپنے بستر پہ، پھر کھڑے ہونا۔ سب سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ جب اٹھ کر بیٹھو اپنی آنکھوں کو مسلو ایسے، یہ چیز ایسے، یہ سنت عمل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اپنے بسترے سے اٹھو دعا بھی پڑھو، وضو کرو، نماز کے لیے اٹھو، اور جب تم نماز پڑھو گے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو یہ جہاد کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اور ایک اور جہاد ہے کہ انگریز کا تو پتہ ہے نا سب کو، انگریز کا، شیطان انگریز، اس نے ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے چھوٹے بچوں کو اس نے اپنے شکنجے میں کر لیا ہے۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا موبائل ہے، ایک ٹچ موبائل آ گیا ہے، ٹک ٹاک آ گئی ہے، یوٹیوب آ گئی ہے، انسٹاگرام آ گیا، اور کئی چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر، تو بچے اس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر جو چیز بار بار آ رہی ہے اسی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اب اس چھوٹے شیطان کو دیکھ لو، اب اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہے، لیکن آ کر کیا کر رہا ہے؟ سٹیپ لگا رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے۔ جو چیز ٹک ٹاک میں دیکھ لی ہے وہی آ کر یہاں سٹیپ لگا رہا ہے۔ تو اب یہ جو موبائل کا شیطان جو ہے نا، یہ موبائل دجال جو ہے، اس سے دو کام ہو سکتے ہیں، اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، دونوں عمل اس سے ہو سکتے ہیں، نیکی کا عمل بھی اور برائی کا عمل بھی۔ نیکی کا کرو گے تو یہ تمہارے لیے نجات ہے، نیکی جو ہوگی وہ آخرت میں تمہارے لیے نجات ہوگی۔ اگر برا عمل کرو گے وہ تمہارے خلاف ہوگا۔ تم قرآن کی تلاوت سنو، بار بار سنو، بار بار سنو، اس سے آپ کا قرآن پڑھنے کا لہجہ بھی درست ہوگا۔ بار بار تلاوتوں کو سننے سے، ایک ہی عالم کی، ایک ہی قاری کی تلاوت کو بار بار سننے سے آپ کا قرآن کے تلفظ اور لہجہ درست ہوگا۔ لیکن اگر وہی موبائل کا آپ غلط استعمال کرو، لڑکیوں کو دیکھو، ٹھمکے دیکھو، ان کے گانے سنو، اس سے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہوگے یا کوئی فلم آ گئی ہے، فلم آپ نے دیکھنی شروع کر دی، اس دورانیہ میں اگر آپ کے والدین نے آپ کو آواز دے کر بلا بھی لیا تو آپ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ آپ کہو گے یار آگے جو سین آ رہا ہے وہ بڑا مزے کا آ رہا ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ کے ادھر بات سننے کے لیے جاؤں؟ ہوتا ایسے نہیں ہوتا؟ میں کیسے اتنا امپورٹنٹ سین جو ہے اس کو چھوڑ کے ادھر بات سننے کے لیے جاؤں؟ اگر بلا لیا تو آپ غصے سے جواب دو گے، آ رہا ہوں رک جاؤ۔ آپ اپنا وہ سین پورا کرو گے تو پھر جاؤ اپنے والدین کی بات سنو۔ اور قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو۔ لیکن اگر یہی تم اس گانے کی جگہ، اس ٹھمکے لگانے والی عورت کی جگہ تم اگر بیان سن رہے ہوگے تو اس بیان کے دوران اگر تمہارے والدین نے، تمہارے بڑے بھائی یا بڑی بہن نے تمہیں بلا لیا تو اس دورانیہ تم یہ کر سکو گے کہ وہ جو بیان ہے تمہارا، جو بیان سن رہے ہو اس کو تم وہیں پہ سٹاپ کرو گے کہ چلو یہیں سے آگے میں واپس آگے سنوں گا، جو تلاوت سن رہے ہو یہیں سے آ کر میں واپس آگے سنوں گا، پہلے والدین کی بات سنوں۔ لیکن اگر تم وہی ٹک ٹاک میں غلط چیزیں، یوٹیوب پہ غلط چیزیں، فلم وغیرہ دیکھ رہے ہو، اس کے دورانیہ میں اگر تمہیں بلایا جائے گا تو تمہارا لہجہ تبدیل ہو جائے گا،
لیکن تلاوت کے دوران اگر تمہیں بلایا جائے گا تو تم اس کو سٹاپ کر کے والدین کی بات سن سکتے ہو. تمہارے دل کے اندر یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. علماء کی، بزرگان دین کی گفتگو سننے سے، اچھے اچھے القابات کی گفتگو سننے سے دل جو ہے، اللہ کی بات سننے سے دل نرم ہوتے ہیں. اور فلم گانے سننے سے، دیکھنے سے، اس سے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائیں گے. اور جب دل زنگ آلود ہو جائیں گے پھر دین کی کوئی بھی بات آپ کے دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک چھوٹا جہاد ہے. یہ چھوٹے جہاد کی آپ طلب اپنے دل کے اندر ڈالو، چھوٹے جہاد کو کرنے کی کوشش اور مشقت کرو. بڑے جہاد کا اللہ رب العزت آپ کو اجر بھی دیں گے، اور آپ کے دل کے اندر جو اس کی محبت ہوگی کفار سے قتال کرنے کی، تو اس محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی موقع بنا کر آپ کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر نہیں تو کم سے کم اتنا لازمی ہوگا، آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر تمنا ہے کافروں سے لڑنے کی. اور اس موبائل کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں اپنے وش کے اندر اس انداز سے کیا ہوا ہے، اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر 2 سے 3 دن انٹرنیٹ بند رہے نا تو ہماری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم اجتماع پر گئے تھے، ادھر 3 دن جو ہے، 3-4 دن جو رہے ہیں وہاں انٹرنیٹ نہیں چلا. وہاں انٹرنیٹ سروس انہوں نے کوئی سسٹم لگا کر بالکل بند کیا ہوا تھا، نیٹ نہیں چلا. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، نوجوان تھا، دین کا نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ تو ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہمیں جہاں بھی رکھنا ہے انٹرنیٹ ساتھ ہونا چاہیے، ایسے ہم سے نہیں رہا جائے گا. نہ وہاں کسی کو کال ہو سکتی تھی. انہوں نے یہ چیزیں کیوں بند کی ہوئی ہیں کہ فقط اللہ سے لو لگاؤ. اپنا تعلق جو دل کا ہے، اگر موبائل چل رہا ہے نا، موبائل آپ کا چل رہا ہے تو آپ اللہ سے لو نہیں لگا سکو گے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ ٹک ٹاک اوپن کرو گے، یوٹیوب اوپن کرو گے، فیس بک، کوئی بھی انٹرنیٹ کا چیزوں اوپن کرو گے، اس کے اندر سے بے حیائی تو لازمی نکلے گی. اس طرح تو نہیں آپ اللہ اللہ والے ہیں کہ لازمی کوئی نہ کوئی ایڈز تو آئے گی کہ جس کے اندر لڑکی دکھائی جا رہی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے. تو اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ سے لو لگانا چاہتے ہو، تو یہ جو موبائل ہے نا، اس کا استعمال جو ہے وہ درست کرو. اول تو یہ ہے کہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے ہو، یہاں سے جانا اسکول پڑھنا ہے، اسکول سے واپس نماز پڑھ کے گھر. لیکن نماز جو ہے آپ کی ظہر کی نماز جو ہے نا، وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ بس استادوں نے روکا ہوا ہے، اسکول کے ساتھ مدرسہ ہے، مسجد میں پڑھا اسکول کے، اور یہاں اثر آ کر پھر نماز ظہر مجبوراً پڑھی اور پھر گئے گھر. اثر کا آپ کو فکر نہیں، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر. ظہر آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ ہم یہاں آپ پہ مسلط ہیں. تو نماز اسی کا فائدہ ہوگا اگر آپ اپنے ارادے سے پڑھو گے. اپنے دل کے ارادے سے اگر آپ نماز پڑھو گے تو پھر آپ کو عادت لگے گی. ہماری زبردستی کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھو، والدین کے زبردستی کے ساتھ، اساتذہ کی زبردستی کے ساتھ نماز پڑھو، تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ یار وہ زبردستی کر رہے ہیں، لہٰذا اگر میں نہیں پڑھوں گا امی ڈانٹیں گی، ابو ڈانٹیں گے، استاد ناراض ہو جائیں گے اگر نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر یہی بات آپ کے دل کے اندر آ گئی، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر آپ نماز نہیں چھوڑو گے. تو نماز میں مسجد میں آ کے شرارتیں کرنے کی بجائے آپ نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھ کے ذکر کرو گے. اور جو نماز سے پہلے آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو یہ چھوٹا جہاد ہے. یہ چھوٹے جہاد کی آپ تمنا اپنے دل کے اندر ڈالو کہ ہم نے چھوٹا کرنا ہے، بڑے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. ابتدا تو اپنے جسم سے کرو نا، اپنے وجود سے کرو. آپ کا جسم جو ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنے خواہشات نفس پر قابو کرنا ہے. اور وہ خواہشات نفس کیا ہیں؟ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اگر یہ گانا سنوں، تو لہٰذا اس پہ کنٹرول کرنا، گانا نہیں سننا، تلاوت سنوں گا. میں فلم دیکھنے کا دل کر رہا ہے، فلم نہیں دیکھوں گا، نعت سنوں گا، نعت سن لوں گا، یا پھر بیان کسی اچھے عالم کا سن لوں گا. لیکن گانے سنو گے اس سے یہ ہوگا
جو آپ نے قرآن سیکھا ہے، گانے کا ایک لفظ سننے سے، ایک لفظ، یاد رکھو میری بات، گانے کا ایک لفظ سننے سے قرآن کے 40 الفاظ بولتے ہیں. اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہر اس نیک شخص کو جو جنت میں ہے، امت محمد تو ساری جنت میں جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہر اس شخص کو اپنی مبارک آواز سے قرآن کی تلاوت سنائیں گے، لیکن ایک ایسا بدبخت ہے اس کو اللہ کی آواز سنائی نہیں دے گی. وہ کون ہے؟ کہ جو گانے سنے گا. کہ تو دنیا کی موسیقی سنتا تھا، آج میری آواز سے محروم ہو جا، اگرچہ بے شک تو جنت میں ہے. تو یہ جنت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہو یہ کیا کر دیا ہم نے، کاش ہم وہ تھوڑی دیر کی لذت جو ہے وہ محسوس نہ کرتے، تو آج ہم اللہ کے کلام کی آواز سن رہے ہوتے، وہ بھی اللہ کی زبان اطہر سے. تو اس گناہ سے بچنے کی کون کون کوشش کرے گا؟ یہ گانا سننا، یہ فلم دیکھنا، اور ٹک ٹاک پر ایسی غلط چیزیں دیکھنا، لڑکیوں کو دیکھنا کہ جو ٹھمکے لگا لگا کے تمہیں دکھا رہی ہیں، اور تم شیطان کے انڈر کے اندر آ گئے ہو، انگریز نے تمہیں اپنے اوپر قابو کر لیا، اپنے ہاتھ کے اندر کر لیا ہے. تو ان سے بچنا ہے، شیطان کی کمر توڑنی ہے. موبائل تو اول آپ کی ضرورت نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں سننا. تو کون کوشش کرے گا کہ قرآن کی تلاوت سنے؟ یہ چھوٹا جہاد ہے، یہ کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہو اس جہاد کے لیے؟ سارے تیار ہو؟ ماشاءاللہ.